الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں نے ایک آیت کا خاتمہ پڑھا ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. اس کا خاتمہ ہے قد جاءکم من اللہ، بے شک خدا کی طرف سے آ گیا ہے تمہارے پاس نور، ایک نور، اور دوسرا ایسی کتاب جو حقائق کو کھول دینے والی ہے، ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے. تو یہ آیت سرکار کے میلاد پاک کے سلسلہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو اہل علم کا ایک طبقہ کہتا ہے اس کا میلاد سے تو کوئی تعلق نہیں بنتا. میلاد تو اس سے مدتوں پہلے حضرت نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد 13 برس لگاتار مکہ شریف میں رہے، مدینہ طیبہ میں آئے تو سورہ مائدہ اس وقت نازل ہوئی. ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا. سرکار نے فرمایا سیوزم الجمع ویولون الدبر، یہ آیت نازل ہوئی ہے میدان بدر کے دشمنان دین کے بھاگنے کے متعلق. آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں. تو مکہ شریف کی آیت جو ہے چشمہ کس جگہ ہو رہی ہے؟ اس جگہ ہو رہی ہے جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 13 برس رہے مکہ شریف میں، اور 3 برس رہے، 2 برس رہے مدینہ طیبہ میں. تو 15 برس کے بعد یہ آیت آئی ہے، 15 برس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو واقعہ 15 برس بعد کا ہے، اور اس سے پیشتر یہ نازل ہو چکی ہوئی ہے. ایسا ممکن ہے کہ کسی چیز کا شان نزول وقت سے پہلے بیان ہو، جیسا کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ و اقرضوا اللہ قرضا حسنا کا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو. حالانکہ سورۃ مزمل شریف بالاتفاق مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا چیپٹر ہے. اب زکوٰۃ کب ادا ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں نہ کسی نے مانگی ہے نہ کسی نے دی ہے. تو یہ کس وقت کے بارے میں ہے جو مدینہ طیبہ میں عمل ہونے والا ہے؟ تو جس سے یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن ان کا عمل بعد میں ہوا ہے. جیسا وضو والی آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، اور نماز کا حکم آیا ہوا ہے مکہ شریف میں. تو کیا مکہ شریف میں بغیر وضو کے نماز پڑھتے رہے؟ نہیں، وضو کے ساتھ پڑھتے رہے. تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، نماز مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا وضو مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے.
تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ کسی چیز کا اعلان وقت سے پہلے کریں، عمل بعد میں کریں۔ جس طرح نہیں ہوتا کہ 3 خواندگیوں کے ساتھ پڑھا جانے والا قانون اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے نفاذ کے لیے پرائم منسٹر جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، ساورن آف دا کنٹری ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے تو نافذ ہوتا ہے، وہ تاریخ اس کی تاریخ نفاذ مانی جاتی ہے۔ اس لیے مدینے والی سرکار کا اختیار بھی اس طرح کا ہے کہ جس تاریخ وہ اعلان فرمائیں گے اس کی تاریخ نفاذ ہوگی۔ تو ہم کس مجبوری سے نور کی تعبیر میلاد سے کرتے ہیں کہ موقع کے گواہ رب کی طرف سے جب آئے تو پوچھا کون آیا؟ کہا قد جاءکم من اللہ نور، خدا کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے۔ وہ نور بتاؤ کب آیا ہے؟ نور تو ایک ایسی چیز کا نام ہے جو اجسام متوازیہ سے جا کے گرتی ہے، اس کے ذریعے سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ تو ایک حقیقت ہے، ایک کیفیت ہے، کیفیت فائزہ کا نام ہے۔ وہ کب نازل ہوئی ہے؟ سوائے سرکار کی آمد کے اور کسی پر نور کا معنی صادق نہیں آتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے بیان کیا کہ وہ میرا محبوب ہے، وہ آ گیا ہے۔ یار اس کا ظہور بعد میں ہوا ہے، تو اس کا ظہور پہلے ہو چکا ہوا ہے، تو آنے کا ذکر بعد میں ایسا ممکن ہے جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو رب کہتا ہے میرے پاس سے تو نور گیا ہے۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں خرجہ منی نور، دوسری شہادت موقع کی، آئی وٹنس کی، کہ میرے بدن مبارک سے نور برآمد ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مائی شفا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، کہتی جب سرکار اپنی والدہ ماجدہ کے بدن عطر سے برآمد ہوئے تو میں نے نیچے ہاتھ رکھے، میرے ہاتھوں پر آئے تو دیکھا نور ہی نور ہے۔ سرکار کی مائی صاحب کے بدن مبارک سے نور نکلا، لیکن وہ نور ایسا نہیں کہ کوئی چمک تھی ایک جگہ پڑی، نہیں، سارا کمرہ نور سے بھر گیا۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ باہر بھی نور ہے، اندر بھی نور ہے۔ میں سرکار کو رکھ کے چلی گئی باہر دیکھنے کے لیے کہ یہ نور باہر سے آ رہا ہے یا اندر سے باہر جا رہا ہے۔ کہتے جب باہر گئی تو دیکھا ستارے ڈھلک کے قریب آ گئے، تو میں ڈر کے مارے دبک کے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ویزیبل نور تھا، نظر آتا تھا۔ صرف وہ نظر نہیں آتا تھا بلکہ بھائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وہ دیواریں کمرے کی وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں، اس سے وار پار نظر آنے لگا۔ صرف وار پار نظر آنے نہیں لگا بلکہ شہر بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ سرکار کے میلاد کی جو فتوحات ہیں باقی فتوحات کے مقابلے میں یہ زیادہ زوردار ہیں۔ اس پر ایک بہت مزے کی بات، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن نے کہا اے میرے یار نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے، رب تو سب کا ہے، کا دراصل رب امور اضافیہ میں سے ہے، نسبت کے امور میں سے ہے۔ جیسا ابا ایک لفظ ہے، یہ کوالٹی ہے، مگر امور اضافیہ میں سے ہے۔ بیٹا ہو، اولاد ہو تو ابا کہلاتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو ابا نہیں کہلاتا۔ اس کے اندر ابوت موجود ہوگی لیکن اس کا ظہور کب ہوگا؟ جب وہ اولاد اس کے گھر پیدا ہوگی۔ کا ساری کائنات کا رب ہے، مگر ایک ماں کے 10 بچے ہیں، بڑے بچے کا نام ہے محمد اسلم، اور وہ بلاتی ہے کہتے محمد اسلم کے ابو، تو بچے اعتراض نہیں کر سکتے کہ محمد اسلم کا ابو تو یہ ہمارا ابو کہاں ہے؟ تو کہتے سب سے پہلے اسی کا ابو بنا ہے، اس لیے ذکر میں یہی بات آئے گی کہ مخلوق میں جتنی مخلوق ہے سب سے پہلے رب کس کا بنا ہوں؟ پہلے رب تیرا بنا ہوں، تو اس مناسبت سے میں تیرا رب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا رب کعبہ بن کے ان ہاتھیوں والوں کو نہیں مارا، تیرا رب بن کے۔ یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ اس تباہی اور اس بمبارڈمنٹ کا ذریعہ سرکار کی ذات پاک ان کے تقدس کو محفوظ کیا گیا، یعنی کعبے کو بچانے کی غرض سے ایسا نہیں کیا۔ اگر کعبوں پر سے اللہ تعالیٰ اس قدر اپنا جلال کا اظہار فرماتا
تو نیبوکدنیزر نے بخت نظر نے جو بیت المقدس پر چڑھائی کی تھی اس کی دیواریں توڑ تاڑ کے اس کی دیواروں کو گندگی سے لیپ دیا تھا، اس وقت ابابیل نہیں آئے۔ جس وقت حجاج بن یوسف نے کوئی بھوک بیس پر مناجھیک نصب کر کے تو 50-60 من کے پتھر کعبے شریف پھینکے، کعبے کو تباہ کیا، اس وقت کیوں نہیں ابابیل آئے؟ معلوم ہوا کعبے کے تقدس کو بچانے کے لیے نہیں، محبوب کبریا کے تقدس کو بچانے کے لیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ کعبے کا تقدس بچانا نہیں تھا، نہیں تو دو کعبوں کی مثال ہے، ایک قبلہ بیت المقدس ہے، ایک قبلہ مکہ شریف والا ہے، دونوں اس پر بھی حملہ ہوا، اس پر بھی حملہ ہوا، نہ اس کے لیے ابابیل آئے نہ اس کے لیے ابابیل آئے۔ ابابیل آئے تو اس وقت آئے جو سرکار کے میلاد کا وقت ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سرکار کا میلاد 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کو تو ہونا اس کا ثابت نہیں۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر جو کہ ٹھیک وہی دن ہے جس دن سرکار کی ولادت ہے، سرکار کی ولادت والے دن وہ ابرا ہاتھی لے کر کے آیا تھا مارنے کے لیے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہی دن تھا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ ماننا پڑے گا۔ اگر ایک درجن کتابیں چاہو گے تو میں اس پر آپ کو علم حدیث سے پیش کر سکوں گا کہ ابرے کا اس دن آنا اسی دن تھا جس دن سرکار کا میلاد پاک تھا۔ اور بڑا واضح کرینہ یہ بھی علم ترا کیفا فعل ربو کا، رب کعبہ نہیں کہا، تیرے رب نے ایسا کیا ہے۔ جناب اس نے گرجا جو تیار کیا تھا اس کے لیے چاہتا تھا کہ میں اصل کعبے کو تباہ کروں تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں کا جو مرکز ہے وہ ختم ہو جائے تو لوگ ادھر آیا کریں، لیکن اس عرصے میں کسی نے مل جل کے وہاں اس کے سین میں قضائے حاجت کی تو اس کو بہت غصہ آیا کہ دیکھو اس میں جا کے طواف کرتے اور میرے بنائے ہوئے گرجے کے گردا گرد یہ گندگی پھینک کے گئے۔ اس کے انتقام میں وہ آیا تھا، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ تو میرے یار کے شہر پر اس وقت حملہ کرنا چاہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ آج ہم نے اپنے یار کے میلاد کا کاج رچایا ہوا ہے، آج شامیانے لگے ہوئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً۔ خدا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمینیں بنائی ہیں، فرش بنائے ہیں، آسمان کو چھت بنایا ہے، ستاروں کو کمکم میں بنایا ہے۔ یہ باقاعدہ کتاب الشفا نے لکھا ہے کہ اس شخص کا نام کعب بن لؤی جس نے یہ خطبے دیے کہ کعبے کی تیاری کرو، کعبے کو سنوارو، وہ آنے والا آ رہا ہے۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اور ستاروں کو تمہارے لیے علم بنایا ہے، پہاڑوں کو تمہارے لیے میخیں بنایا ہے کہ یہ زمینیں متزلزل نہ ہوں۔ یہ بات باقاعدہ کعب بن لؤی کے بیان کے خطبے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تیاری پہلے کی ہوئی ہے، ہم نے تیاری کی ہے اپنے یار کے میلاد منانے کے لیے، اور آج قرآن بہشتی کے حلے بدلے ہیں، آج ہم نے غلمان بہشتی کے حلے بدلے ہیں، آج ہم نے کن روئے زمین کو باہر سے سجایا ہے، پھلواریاں پھولوں سے لدی کھڑی ہیں اور پھلدار درخت پھلوں سے لدے کھڑے ہیں، اور انبیاء و مرسلین میں ایک محبت کا پیغام اور محبت کا زور شور ہے۔ قرآن بہشتی وہاں جنت کے اندر بھی تیار ہیں اور یہاں دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ کیا حسن کی دھوم مچی ہوگی جب انبیاء و مرسلین بھی آئے ہوں گے، اور جناب سیدہ آسیہ جو حضور موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی صاحبہ تھیں، فرعون کی بیوی تھیں، جناب سیدہ مریم بھی آئی ہوں گی، اور قرآن بہشتی بھی وہاں آئی ہوئے ہوں گے۔ جنتی انہیں کہیں نہ جائیں، کوئی مثال میری اطلاع میں نہیں ہے کہ قرآن بہشتی کسی کو دیکھنے کے لیے گئی ہو۔ جنت دیکھنے کی چیز ہے، وہاں کے رہنے والے کیا دیکھنے جائیں کہیں؟ آج انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جنت میں وہ سما نہیں ہے جو مدینہ شریف میں ہے۔ گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں،
آتے جاتے ہیں خریدار تیرے کوچے سے. کیا سما ہوا ہوگا. حسن کی منڈی لگی ہوئی ہے, حسن کی دھوم مچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کل کائنات پر نور کی برسات فرمائی ہے. جدھر دیکھو نور ہی نور ہے, نور اندر نور باہر, کوچا کوچا نور ہے. بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے. اب اس مجبوری سے علماء کرام جب بات آتی ہے میلاد کی تو نور والی آیت پڑھتے ہیں, کیونکہ شہادت رب کی گئی ہے, ادھر سے نور گیا ہے. جن کے گھر آئے وہ کہتے ہیں نور آیا ہے. جو موقع کی گواہ ہیں وہ کہتے ہیں نور آیا ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ عورت کی شہادت ہے. یاد رکھو عورت کی شہادت ویسے قابل قبول نہیں ہوتی, لیکن جس موقع پر عورت کے سوا موجود کوئی ہو سکتا ہی نہیں, وہاں صرف عورت ہی کی شہادت منظور ہوگی. اور ہندوستان میں ایک بڑا زبردست کیس تھا ہندوؤں کا, جس میں کہ ایک ریاست ہے, اس ریاست کا جھگڑا کہ یہ اس کو ملے یا نہ ملے. کسی شخص سے شادی کی ہوئی تھی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب جناب اس پر عدالت نے مانگا تو دن شاہ ملا نے اس پہ شہادت کلیکٹ کی, اور شہادت کلیکٹ کر کے کہتا ہے کہ یاد رکھو اس جگہ صرف عورت کی شہادت کی بنیاد پر میں اس ساری وراثت اس بچے کو دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ کہ اس موقع پر تو خامد بھی ہو تو اس کو کہتے باہر نکل جاؤ, بھائی بہن ہو تو اس کو کہتے باہر نکل جاؤ. عورتیں ہی اس وقت موجود ہو سکتی ہیں, تو جس موقع پر عورت کے سوا کسی دوسرے کی موجودگی ممکن ہی نہیں ہے, اس جگہ مرد کی شہادت کیسے مہیا ہوگی؟ تو پھر ایک شہادت جو ہے خاتون کی حضرت مائی شفا کی, اور ایک اور بھی گواہ ہیں وہاں موقع پر موجود ہیں, 2 عورتیں گواہ ہیں, اور خود مائی شفا کہتے میرے بدن مبارک سے نور برآمد ہوا. اب بتاؤ 2 چیزیں, نور کا آنا اور کتاب مبین کا آنا. اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں, کہتے کتاب مبین سے مراد بھی وہی ہے اور نور سے مراد بھی وہی ہے. تو اگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو اس کا معنی یہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین علم تیرے محیط میں حباب. دیکھنے والی آنکھوں تو پھر سمجھ آئے گی نہیں. واؤ مغایرت کے لیے بنی ہے, ایڈیٹیو کنجنکشن ہے, 2 کو ملاتی ہے. جو اینڈ کا معنی ہے نا وہی عربی میں واؤ کا معنی ہے. معلوم ہے نور اور ہے کتاب مبین اور ہے, اس لیے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نور سے مراد سرکار ہے. 55 تفاسیر کا تو میرے پاس حوالہ لگے ہوئے ہیں کہ نور سے کون مراد کا سرکار. 55 پرانی اور نئی تفاسیر سمیت نور سے مراد کون ہے؟ سرکار کی ذات ہے. اور اس پر یہ سوال, ہم نور اس کو کس طرح مانیں جو کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, کپڑے بھی پہنتے ہیں, بچے بھی پیدا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کھانے پینے سے اگر وہ شریعت پر نورانیت کے خلاف دلیل لاتے ہو تو بتاؤ جو نوری رہ گئے سدرۃ المنتہا پر, سرکار آگے جا رہے ہیں, اس کا پھر کیا ثبوت ہوگا؟ معلوم سرکار کا نور ایسا نور ہے جہاں نوریوں کا نور بھی نہیں بچ سکتا, وہاں سرکار کا نور رنگ لاتا ہے. سبحان. رہ جاتی ہے بات یہ کہ نوریوں کے لباس بشری پہنے, کپڑے پہنے. وما انزل علی الملائکۃ ببابل ہاروت و ماروت, اس کے ماتحت تفسیر خازن نے لکھا ہے, کہتے ہیں جو فرشتوں نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا مولا کریم حضرت انسان کو تم نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے کہ اس کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا ہے, حالانکہ وہ خاکی ہے اور ہم نوری ہیں. اتنے عزت و عظمت ان کو دی ہے. رب کریم نے کہا جو ان کو میں نے تقاضے دیے ہیں, اگر ان تقاضوں میں سے کوئی ایک تقاضا تمہیں دیا جائے تو تمہارا نور سب جائے ڈھل جائے. اس وقت انہوں نے کہا مولا کہ ہمیں دے کے وہ تقاضے ہمیں عطا فرما. قوت غضبی اور قوت شاوی. قوت شاوی کے ایک معنی جوڑے کی آرزو اور ایک کھانے پینے اور ہر وہ چیز جو لذت والی ہے, جلب منفعت کے لیے جو جذبہ کام کرتا ہے وہ شہوت کہلاتا ہے. یہ ان کو دیے, اور قوت غضبی بھی دی جس میں دوسرے کو دبانے کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور ان کو بھیجا شہر بابل میں, بیبلونیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں,
بیبلونیا میں بھیجا اور ان کو کہا عدالت کرو. روزانہ عدالت کر کے واپس چلے جاتے. زورا نامی ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے ان کے پاس مقدمہ درج کیا، اسے کیس فائل کیا. اب دونوں دیکھ کے مائل محبت ہوئے، اس کو بدکاری کے لیے آمادہ کیا. اس نے کہا میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار نہیں. بے حد خوبصورت تھی، فرشتے بھی اس کے حسن کی جھلک نہ سہ سکے اور وہ مائل محبت ہوئے. اس نے کہا اگر تم مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو میں اس صورت میں تمہارے کہے پہ چلتی ہوں کہ پہلے شراب پیو، بعد میں بدھ کے سامنے سجدہ کرو، اس کے بعد جو بدکاری کرنا چاہتے ہو کر لو. اب جناب دونوں نے شراب پی، بدھ کے سامنے سجدہ کیا، اس آرزو میں کہ اس عورت کے ساتھ ہم نے جنسی تعلق بنانا ہے. جب اس کے ساتھ جنسی تعلق بنایا، فرآہما رجل، ایک شخص نے انہیں دیکھا تو دونوں غضب میں آ گئے. فحملا علیہ وقتلہ، دونوں نے پر حملہ کیا اور حملہ کر کے اس بندے کو قتل کیا. اس کا مطلب نوری جب لباس بشری پہنے تو وہ کپڑے بھی پہن سکتا ہے اور بشروں والے کام بھی کر سکتا ہے. یہ سرکار کا کمال ہے کہ نوریوں کا لباس بشری پہنا لیکن کوئی کوتاہی نہیں کی، ہر طرح سے معصوم اول سے آخر تک. سائل پھر سوال کرتا ہے جناب وہ نوری تھے، انہوں نے یہ سارے کام کیے لیکن بچے تو نہیں پیدا کیے. بخاری کی حدیث ہے جنت میں اہل جنت ہوں گے تو وہ کہیں گے مولا کریم ہم دنیا میں ایک نعمت پاتے تھے وہ یہاں نہیں ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے 1.5-2 سال کے، ہم ان سے کھیلا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، وہ یہاں جنت میں نہیں ہے. اسی وقت حوریں حاملہ ہوں گی، اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو بچے دے گا، اسی وقت وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جو مطلوب ہے اور بچوں سے وہ کھیلیں گے. ثابت ہوا نوری جب بچے پیدا کرنے پر آئے تو بچے بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ بات ممکنات میں سے ہیں. اب جناب یہ جو سرکار کے میلاد کی دھوم ہے، اس نے جو کام کیے باقی انسانوں سے نہیں کیے جا سکے. پوری روئے زمین پر بادشاہوں کے پاس مبلغین گئے لیکن کسی بادشاہ کو وہ اپنے تبلیغ کی قوت سے مسلمان نہیں کر سکے میری اطلاع کے مطابق. بعد میں صحابہ کے بعد کوئی دور آیا ہوتا ایسا ممکن ہے، لیکن صحابہ کے دور میں کسی بادشاہ کو کلمہ تبلیغ کے زور سے نہیں پڑھا سکے. لیکن جس وقت ابرا ہاتھی لے کر کے آیا تھا، اسے غالباً مزدلفہ لکھتے ہیں کتابوں والے، وہ مزدلفہ ہو جو عرفات کے قریب ہے. مزدلفہ جو ہے یہ حرم شریف میں داخل ہے، حد حرم میں ہے، لیکن عرفات حد حرم سے باہر ہے. تو اب جب وہاں حرم کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو پہلے جناب نبی کے دادا صاحب جناب عبد المطلب نے جا کے اس کو کہا میرے اونٹ واپس کر دے. انہوں نے کہا کعبے کی بات نہیں کرتا، انہوں نے کہا اونٹ میرے ہیں، میں اپنی چیز کے بارے میں کہتا ہوں، کعبہ اللہ کا ہے، اللہ اس کا خود بندوبست کرے گا. خیر وہ باز نہ آیا، جب آگے آیا تو بمبارڈمنٹ شروع ہو گئی. اب ابیلوں نے بم مارے یار، اور کوئی طاقتور شے نہیں بھیجی جا سکتی تھی. کہا جو نبی کی عزت و عظمت کے بارے میں خیانت کرے اس کو صرف ذلیل نہیں کرتے، اس کے ہاتھ سے ذلیل کراتے ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل ہو. اب ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اگر آپ اس کے پر نوچ کے دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ چھٹانک پر اس کا وزن ہوگا. اب چھٹانک پر کا ایک پرندہ اس کو ہاتھی مارنے پر معمور کیا. جس وقت نمرود کو مارنا مطلوب تھا تو اس وقت مچھر کے سوا اور کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جو اس کو مار ڈالے. لیکن رب نے کہا میرے دوست کے ساتھ اس نے مزاحمت کی ہے، اس کو صرف ذلیل نہیں کریں گے بلکہ اس کے ہاتھ سے ذلیل کروائیں گے جو دنیا کا سب سے زیادہ کمزور جانور ہے. مچھر چڑھ گیا ہے، جو ناک کی طرف گیا ہے، جناب کہتے اب ادھر مارو. کیا مارو؟ جوتا مارو. کہا اور کوئی سخت چیز؟ کہا وہ لگے کہ سر زخمی ہو جائے گا. جوتا کس کا؟ میرا نہ. جوتا بھی اس کا، سر بھی اس کا، نوکر بھی اس کا، اور ڈز مارے جاتا ہے. اب ادھر آ گیا، اب ادھر آ گیا. جناب جوتے پیٹ رہے ہیں. مچھر بھی مچھروں میں لنگڑا مچھر،
اس کو ستا رہا ہے اور اس کی ذلت ہو رہی ہے. اب ہاتھیوں کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے. ان کے پاس کنکریاں ہیں, کنکریاں وہ مارتے ہیں. ایک کنکری لگتی ہے کس پر؟ لوہے کے ہیلمٹ پر. انہوں نے ایک ہودش, اس کو اوپر ایک کمرہ سا لوہے کا بنا ہوا ہوتا تھا جس کا نام اماری بھی کہلاتا ہے, انگریزی میں اس کو عہدہ ہی کہتے ہیں. تو اس کے اندر بیٹھ کے وہ جنگوں پر جاتے تھے کہ ہاتھی پر کوئی تیر تلوار کا زخم اثر نہیں کرتا تھا, اس لیے وہ سمجھتے تھے ہاتھی جو ہے یہ خود چلے گا. اس کو باغوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتے تھے, لیکن ہم خود اس سے عہدے سے تیر مار سکتے ہیں, لیکن ہماری طرف آنے والا کوئی تیر یا تلوار وہ ہم پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. اس لیے عہدے میں بیٹھتے تھے. لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ذرا بختر پہنی ہوئی ہے, عہدے میں بیٹھا ہوا ہے, ہاتھی پر چڑھا ہوا ہے. جناب ابابیل آ کے ایک کنکری مارتا ہے, ایک کنکری مارتا ہے, لوہے کا ہیلمٹ پھٹ جاتا ہے, کھوپڑی پھٹ جاتی ہے, باڈی پھٹ جاتی ہے, بدن پھٹ جاتا ہے, عہدے پھٹ جاتا ہے, ہاتھی کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں احزاب کے میدان میں جناب حیدر کرارے کی تلوار ماری, عمر ابن عبد بدھ ایک ضرب سے کیوں وہ اس کا سر بھی دو ٹکڑے ہو گیا, باڈی بھی دو ٹکڑے ہوگی, زین بھی دو ٹکڑے ہوگی, گھوڑا بھی دو ٹکڑے ہو گیا. آدمی کی بدن میں اتنی طاقت کہاں ہو سکتی ہے؟ اور جس دربار کی چڑیاں ہاتھی مار سکتی ہیں اور ایک کنکری مارے تو ہاتھیوں کو نیست و نابود کرتی ہیں, اس دربار کا علی ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتا. اب جناب باقی تو مارے گئے, ایک ان میں یکسوم نامی بچ گیا, وہ خوشی خوشی واپس گیا, جا کر کے آل یمن کو بات بتائی. آل یمن کو پتہ چلا بعد میں کہ یہ وہی دن تھا جو سرکار کے میلاد کا تھا. اسی لیے یمنیوں نے باقی دنیا کے مقابلے میں ایمان لانے میں جلدی کی تھی. تو یہ فتوحات ہیں میلاد مصطفیٰ کے. میلاد مصطفیٰ کو بیکار سمجھنا یہ نادانش مندوں کا کام ہے. آل حق کا یہ مزاج نہیں. سرکار سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. جناب وہ رات وہاں ٹھہرا, اگلے دن وہاں سمندر پہ سوار ہو کر ریڈ سی کے ذریعے سے جا کے حبشہ پہنچا. لیکن وہ ابابیل اس یہاں سے پیچھے پیچھے گیا. اس نے رات اپنے گھر میں گزاری, ابابیل نے اپنی جگہ رات گزاری, لیکن کنکریاں پاس ہیں. وہ بمبارڈمنٹ ساتھ لے کے گیا ہے. جب حبشہ میں پہنچا تو وہ جا کے اندر ملا نجاشی سے. نجاشی کو انگریزی میں نیگس کہتے ہیں. نیگس سے مل کے باہر نکلا. اب وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے وہ ابابیل جو پیچھے سے آیا تھا اس کا ساتھی تھا. اس نے بمبارڈمنٹ شروع کی, اس کے سامنے اسی طرح اس کے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیے. دیکھا لگتی کنکری ہے لیکن 100 بم کا کام کرتی ہے. اس نے سمجھ گیا یہ کنکری نہیں ہے, کوئی قصہ اور ہے. جب بعد یمن اس کا صوبہ تھا, وہاں اس کا وہ وائسرائے تھا جس کا نام تھا ابرا. اس جب سب کوارڈینیشن اس میں کی, اس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ دراصل میلاد مصطفیٰ کے کرشمے ہیں. یہ ان کی دھوم ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نے بغیر کسی کی تبلیغ کے سرکار کے میلاد کے تاثر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے. تو سرکار کے میلاد کو سمجھنا کہ معمولی چیز ہے, یہ نادانوں کا کام ہے. آئیے, میلاد شریف صرف اس کا نام نہیں ہے جو سرکار کے پیدائش کا دن ہے, بلکہ ان کو ارحاسات کہتے ہیں. سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت, سپر ہیومن اور میریکلز نمودار ہوئے ہیں, ان کو اہل علم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد کے جو ہے ان کو معجزات کہنا چاہیے, جو اعلان نبوت سے پہلے کے ان کو ارحاسات کہنا چاہیے. ارحاس کا لفظ جو ہے عام ڈکشنریز میں نہیں ملتا. یہ جو لسان العرب ہے 15 جلدوں کی, اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. ارحاس کے معنی بنیاد. تو اس کو بنیاد کیوں کہا گیا؟ کہ جو کچھ نبوت کے زمانے میں ہونے والا ہے وہ نبی کی پیدائش کے ساتھ پہلے پیچھے اسی ماحول میں اس کے نقشے نظر آئے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. یعنی دنیا بھر کے دشمن ابھر کے آئیں گے. تو تم نے دیکھا ہے کہ میرے میلاد والی تاریخ کے کارنامے ایک بڑے خناس کو چڑیوں کے ہاتھ سے مروایا ہے. آئندہ وقت آئے گا جب دشمن 300
970 کی تعداد میں آئیں گے تو پھر نبی پاک کی بارگاہ کی چڑیاں 313 کے نام سے مقابلے میں آئیں گے، کاٹتے پھینکتے چلے جائیں گے اور ان کو جواب نہیں مانائے گا، نہ ٹھہرنا ممکن ہوگا نہ بھاگنا ممکن ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا جو میلاد ہے اس نے کائنات میں انقلابی کردار ادا کیا ہے۔ اس بارے میں ایک بات یہ بھی بڑی یادگاری ہے کہ جس کو سرکار کے بارے میں آشنائی مل گئی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوشیروان کے پوتے تھے۔ نوشیروان کا جو بیٹا ہے ہرمز، یہ ہرمز کی اولاد میں سے ہے۔ ان کی عمر شریف 250 برس ہوئی ہے، لیکن 225 برس کی عمر میں آپ نے ایک دھکا مار کے شہنشاہ ایران کے شاہی محل مدائن کا دروازہ توڑ دیا تھا۔ اب وہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی ایک یادگار ہے۔ آج چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی نبی کے میلاد کا ارہاس دنیا میں نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو مدینے والی سرکار کا ارہاس ملتا ہے۔ تو کیا کہ شہنشاہ ایران کے شاہی محل جس کا نام تھا مدائن، اس کی دیوار میں ایک دراڑ آ گئی۔ حالانکہ عباسیہ نے اپنے دور حکومت میں کوشش کی تھی کہ دنیا نے بتایا کہ جیولوجسٹ نے کہ اس کے نیچے اتنا روپیہ پیسہ اور لال جواہرات مدفون ہیں، اگر اس کو اکھاڑ لیا جائے تو پوری دنیا سے امیر وہ قوم ہوگی جس کے پاس وہ جواہرات ہوں گے۔ انہوں نے ہر طرح کے قلعہ شکن آلات استعمال کر کے اس دیوار کو توڑنا چاہا، نہیں ٹوٹ سکی، مگر قربان جائیں سرکار کے میلاد پاک کے، سرکار نے قدم رکھا مکہ شریف میں اور شہنشاہ ایران کے شاہی محل کی دیوار پھٹ گئی، اور اس کو مرمت بھی کرانا چاہا تو مرمت بھی نہیں ہو سکی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے میلاد کی ایک نشانی پروردگار عالم نے دشمنوں کے منہ پر مور مارنے کے لیے وہ باقی رکھی ہوئی ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ سرکار کا میلاد انوینسیبل ہے، وہ ناقابل فتح ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ مجھے وقت کا احساس کرانا ہے، کس وقت بات ختم ہونی چاہیے؟ 8:40 آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں گھنٹہ کس وقت ہوگا؟ 20 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، 20 منٹس ہو گئے، 20 منٹ باقی رہ گئے جی، 20 منٹ باقی۔ اوکے، عرض خدمت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے دین کی تلاش میں کوئی انہیں اشارات ایسے ملے کہ شاہی خاندان کی شہنشاہیت کو چھوڑ کے تاج تخت سلطانی چھٹ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بن آئی۔ اس وقت انہیں زیادہ معلومات نہ مل سکیں، انہیں یہ بتایا گیا کہ سچا دین جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، انہوں نے وہ اختیار کر لیا۔ پہلے وہ زورواسٹرین تھے، آتش پرست تھے۔ نوشیروان اور اس کے اولاد کا جو مذہب تھا سائرس کا مذہب، کسرا کو انگریزی میں سائرس کہتے ہیں، سائرس کا مذہب آتش پرستی تھا، ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا۔ جب ان کو پتہ چلا بھی جو جس چیز کی مجھے تلاش ہے، جس کو میں تلاش کرنا چاہتا ہوں، کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں جستجو رسول، تو عیسائی ہو گئے۔ لیکن جو عیسائیت میں کافی انہوں نے محنت کی، کرتے کرتے پھر وہ چلے آئے ایجپٹ میں، وہاں کوئی عیسائی صوفی تھا، جب تک وہ دین منسوخ نہیں ہوا تھا نا، ان میں سے عارفین پیدا ہوتے تھے۔ سچے دین کی نشانی یہ ہے کہ جب تک وہ افیکٹو رہے، جب تک وہ محکم رہے، جب تک وہ انفورسیبل رہے، اس وقت تک اس میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہتے۔ اس وقت بھی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑی ہے، پوچھو ولی کتنے ہیں؟ علم سچوں کے پاس بھی ہوتا ہے، جھوٹوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن ولی صرف سچوں کے پاس ہوتے ہیں۔ سنی تو خوش نصیب ہے، سوائے تیرے مذہب کے ولی کا وجود کہیں نہیں ملتا۔ جس کا مذہب سچا ہوگا وہ ولی پیدا کرے گا۔
اور ولی اپنے کرامات کے ذریعے سے اور مسلمانوں کے تواتر کے ذریعے سے جو آج تک ولی مشہور ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ان کا مذہب کیا تھا کہ کئی جناب نبی کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن ولی یہ بتائے تم جاؤ گے سفر میں اس طرح ڈاکو تمہیں پڑیں گے لیکن بس یہ کام کرنا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ حضرت قیاس حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک تاجر آیا کہ میں فلان جگہ تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن پہلے اپنے مرشد سے پوچھ کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا اس سفر میں مت جاؤ اس لیے کہ واپسی پر ڈاکو تمہیں ڈاکہ کریں گے اور تمہارا سارا سامان لوٹ لیں گے اور تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ سرکار بغداد رضی اللہ کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے نہیں پوچھا کہ کسی سے کیا پوچھا ہے کیا کرنا چاہتے، کہا خیریت سے جاؤ گے انشاءاللہ خیریت سے واپس آؤ گے۔ وہ چلے گئے، ہندوستان میں آ کر کے انہوں نے تجارت کی اور پیسے ویسے خوب کمائے۔ جب واپس گئے تو راستے میں ڈاکو پڑے، انہوں نے ڈاکہ کیا لیکن دیکھا کہ جناب ڈاکو کی گردن کسی نے اڑا دی ہے۔ اس وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کون ہے جس نے گردن اڑائی ہے، کہ یہ تو پتہ نہیں چل سکا، کا پتہ چل جائے گا۔ اور جب واپس آئے خیریت سے اپنے مرشد پاک کے بارگاہ میں گئے، کہا آپ نے کہا تھا کہ ڈاکو پڑیں گے تیرا مال لوٹ لیں گے تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو میں تو خیریت سے آ گیا ہوں۔ ان کا یہ بتاؤ جب وہاں سوئے ہوئے تھے تو تمہیں کو قتل کرنے آیا کہ نہیں؟ جی آیا۔ کہا اس نے تمہیں قتل کیا خواب میں کہ نہیں؟ جی کیا۔ کہا پھر تم دبک کے اٹھ کھڑے ہوئے تو ٹھیک ٹھاک تھے؟ ان کا ایسا ہوا ہے۔ کہا وہ جو چور تھے ڈاکو تھے ڈاکہ مارنے کے لیے بیداری میں بھی آئے، کسی نے گردن اڑا دی، مجھے یہ بتا میرے پاس آنے کے بعد غوث پاک کے پاس کیوں گئے ہو؟ معلومہ اس درویش کو بھی کل کا پتہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ جن کو ولی مانا گیا ہے دیکھو ان کے عقائد کیا تھے۔ اب کہا وہ تم سرکاری بغداد کے پاس گئے ہو، انہوں نے تصرف فرمایا ہے، انہوں نے اس واقعے کو خواب میں بدل دیا ہے۔ کہا ولیوں میں یہ کمال درجے کی ولایت ہے کہ واقعات کو خواب میں بدل دینا۔ تو جو پہلے ولی گزرے ان کے عقائد دیکھو کیا ہے، جو سچے لوگ گزرے ہیں ان کے اندر ولایت پائی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی مصر میں گئے، اس صوفی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک لمبے لمبے گیسوں والا، لمبی لمبی پیاری پیاری آنکھوں والا، چمکتے دندان والا، بات کرے تو پھول جھڑتے ہیں، اس کی آرزو ہے، کیا کروں؟ کہا اس کی بعثت ہو چکی ہے، تم چلے جاؤ عرب شریف میں، عرب شریف میں تمہاری ملاقات ہوگی۔ کہا پہچانوں گا کس طرح؟ کہا پہلے جا کے اس کی خدمت میں کوئی صدقہ پیش کرنا، وہ کہے گا صدقہ ہم نہیں لیتے، پھر دوسرے دن جا کے کوئی تحفہ پیش کرنا، کہنا یہ ہدیہ ہے، ہدیہ قبول کر لے گا، مگر یہ نبیوں کی خصوصیت ہے، ہدیے وہ جمع نہیں کرتے بانٹ دیتے، ہدیہ بانٹ دے گا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہوگی، اس کے بائیں کندھے کی چپنی ہڈی جس کو کارٹلیج کہتے ہیں، اس ہڈی کے نیچے کبوتری کے انڈے کے برابر ایک گوشت ہوگا۔ باقی سارے نبیوں کی مور نبوت دانے ہاتھ میں ہوتی رہی، سرکار کے دانے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے تو یہ وجہ معلوم کرو کہ مور ہوتی کیوں تھی۔ کہ مور کے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک کوئی ایسی آرٹیفیشل گوشت لگانے کا چانس نہیں تھا، اس لیے فالتو گوشت اس کے ہاتھ میں چھوڑتے تھے تاکہ اس کے مصنوعی نبی ہونے کا شبہ نہ گزرے کہ سچ مچ نبی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن بھی اس میں موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، اس نے ڈیفینیشن کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس سے وہ پہچانا جائے گا۔ اب سرکار کے ہاتھ پر نہ رکھنے کی کیا وجہ؟ کہا جو چہرہ دیکھے اس کو اور دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی، اے لقائے تو جواب ہر سوال،
مشکلات تو شبد بے کیلو کال جسے جو تجھے دیکھے تو ملیوں تے ساجن مرسی ہونا آسان لگ پئی کیا شان ہے سرکار کہتے درمیان میں راستے میں وہ چونکہ زبان نہیں جانتے تھے عربوں نے کہیں کسی اڈے پر رات کو ٹھہرے انہوں نے ان کو بیچ دیا غلام بنا دیا ایک یہودی نے ان کو خرید لیا اور خرید کے اب جیسا مدینہ طیبہ پہنچے یہ وہ دن تھے جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لا چکے ہوئے تھے اور کباش شریف میں ٹھہرے ہوئے تھے یہ بنو قریظہ کا یہودی تھا جس نے ان کو خریدا تھا اصل میں تو یہ نہ عرب کے لیے گئے تھے نہ روزگار کے لیے گئے تھے سرکار کی تلاش میں گئے تھے اب اسے پوچھتے کوئی اس طرح کی صفت کا کوئی بندہ یہاں ہے اس نے کہا ایک بندہ آیا ہوا ہے مکے کا رہنے والا تھا تھوڑا ایسا ہوا یہاں آیا ہے جا کے پیش ہوئے اور تھوڑی سی کھجوریں لے کے گئے پوچھا ماں حاضری یہ کیا ہے ان کا حاضری صدقہ تم یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے وہاں رکھنا معاشر الانبیاء اللہ تقبل صدقہ ہم جو نبیوں کی جماعت کے لوگ ہیں نبیوں کی انجمن ہے یہ صدقے نہیں لیا کرتے اب جناب چلے گئے واپس دوسرے پھر کھجوریں لے کر کے پوچھا کیسی ہیں کہا حاضری ہدیتن یہ ہدیہ ہے آپ نے قبول فرما لیا الہدیت مقسومۃ بیننا ہمارے درمیان ہدیے تقسیم ہوتے ہیں جس وقت یہ ہدیہ قبول کر لیا تقسیم کر لیا دعا فرما دی ابھی تک وہ انکویزیٹو ہیں وہ متجسس ہے جستجو ہے سرکار ان کے آنکھوں میں جستجو کا ضرورت دیکھے کہتے یکفی کا حضا یہ کافی ہے کام چل جائے گا تو آگے ان کی خاموشی نے سوال کیا کہ کچھ اور بھی چاہیے تو سرکار وہاں آؤ میری پشت سے کپڑا اٹھاؤ کپڑا اٹھایا دیکھا بورے نبوت دیکھی اب کہتے ہیں اب بتاؤ کہتے اب سارے سوالات ہوئے اب مالک سے بات کرو وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے کہ نہیں اب مالک سے بات کی ذرا اندازہ کریں سرکار کی جستجو میں مذہب کتنے بدلے ملک کتنے بدلے حالات کیسے بدلے آزاد سے غلام بنے غلام ہو کے بکے آج جناب مالک سے پوچھتے ہیں تو مجھے آزاد کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو انہوں نے کہا کر سکتا ہوں لیکن شرط کیا ہے کا شرط یہ ہے ایک تو 40 اوقیے سونا جس کی عمر 250 برس کے قریب پہنچ چکی ہے اس کو کہنا 40 اوقیے سونا اب 40 اونس کو اوقیہ کہیں گے اب اندازہ کریں کتنا وہ سونا مانگ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ 300 کھجوریں لگاؤ وہ جوان ہوں پھل دیں پکیں ان کے پھل میں کھاؤں تو اس کے بعد میں تمہیں آزاد کروں گا اس کا مطلب وہ بے ایمانی پر آزاد نہیں کرنا چاہتا ہم لوگ دلی پڑھا کرتے تھے تو ایک استاد تھے پٹھان وہ کہنے لگے کہ وہ جو پرسرات ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا ایک پٹھان ساتھی تھے ہمارے بہت نیک شخص بہت صالح مگر سادہ لوگ وہ کہتے سما وایا چل دیار نہیں تھا سیدھے کہو کہ التا دیار نہیں تھا کہ وہاں کوئی راستہ کوئی نہیں ہے باہر جانے کا راستہ ہی بند ہے تو اب جناب یہ اس کا کہنا بھی جس کی عمر 250 برس کے قریب ہو چکی ہے آپ کھجوریں لگاؤ آج کا ہارٹیکلچر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت 100 برس سے پہلے کھجور پھل نہیں دیا کرتی تھی تو 250 برس کے قریب تک زندہ رہ چکا ہے اب اس کے لیے 100 برس کہاں سے آئیں گے پھر ایک مسافر پردیسی اتنا سونا کہاں سے کمائے گا کہ 40 اوقیے سونا پورا کرے گا اور پھر کھجوریں اتنی کہاں لگائے گا کہ وہ پھل لائیں گے سرکار مالک سے جگہ بھی دریافت کرو اور اس سے پنیری بھی مانگو اللہ کا شکر ہے جب میں مدینہ طیبہ میں 2 برس اور کچھ مہینے ٹھہرا ہوں اس وقت وہ باغ میں نے خود دیکھا ہے سبحان وہ کھجوروں کی پنیری بھی لایا اور جگہ بھی بتلائی اس جگہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ سارے پودے لگائے انہوں سے ایک پودا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگایا
جو سرکار کے لگائے ہوئے پودے تھے سال کے اندر ہی اندر وہ جوان ہوئے، ان سے برادے لگے، ان سے پھل لگے، وہ پکے، کھانے کے قابل ہوئے۔ لیکن جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا اس کا بھی وجود باقی باغوں میں لگائے ہوئے پودوں کے مقابلے دگنا تگنا تھا، لیکن آخر نبی کے ہاتھ میں اور صحابی کے ہاتھ میں فرق تو ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ بھی واضح ہو گیا کہ جناب عمر کا ہاتھ برکت والا تھا، اس لیے باقی باغوں کے مقابلے میں اس کا حال بڑا مختلف تھا۔ اس بے ایمان نے کہا دیکھو یہ ایک درخت ہے جسے پھل نہیں دیا، یہ عیب حضرت صدیق کو نظر نہیں آیا، حضرت قرار کو نظر نہیں آیا، حضرت عثمان کو نظر نہیں آیا، نظر آیا تو منکر کو نظر آیا۔ اس کا مطلب سرکار کے باغوں میں اور جناب عمر فاروق کے کیے ہوئے کاموں میں عیب نظر آتا ہے تو بے ایمان کو نظر آتا ہے، ایماندار کو نظر نہیں آتا۔ اب جناب سرکار نے ایسا کیا، اسی وقت اپنے ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کے دوبارہ لگا دیا، اسی وقت وہ بڑھنا شروع ہو گیا، بڑھتے بڑھتے وہ جوان ہو گیا، اسی وقت برادہ لگا، اسی وقت پھل لگے، اسی وقت پھل پکے، اسی وقت توڑے گئے، کھائے گئے۔ اب وہ سرکار کے جناب 40 اوقیہ سونا لاؤ، سرکار بیت المال میں تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے وہ لے آؤ، ایک ڈلی سونے کی لائے، کاٹ کاٹ کے تولنی شروع کر دی۔ اب 40 اوقیہ سونا بھی پورا کر دیا، وہ ڈلی جیسے تھی ویسے ہی لگے، نہ اتنا کل کوثر کا بازار ہے، اس میں کیا فرق پڑے۔ جناب اسی وقت حضرت سلمان کو آزادی ملی تو معلوم جس نے کبھی یہ میلاد کے تذکرے آسمانی کتابوں میں پڑھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی تعلیمات سے انہیں سرکار کے حسن سے آشنائی ہوئی تھی، خواہ وہ میلاد کا حسن تھا یا حضور کے شباب کا حسن تھا یا حضور کی نبوت کا حسن تھا، جس طرح کی تھا مگر تھی آشنائی تھی، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اب جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کارکردگی نے ثابت کیا نا کہ سرکار کے حسن سے آشنائی ہونا بہت بڑا انقلابی کام ہے۔ اور یہ میرے سامنے ترمذی شریف کا جلد دوئم ہے اور صفحہ 225 ہے، اس کے اندر حضرت ابوالحسن عشری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جناب ابو طالب حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ان کو لے کے شام گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ میرا بھتیجا ہے اور پیدائشی طور پر یہ یتیم ہے، اس کی پرورش میں نے کی ہے، اب یہ 10 سال کی عمر کے ہیر پھیر میں ہے، آئندہ اس جگہ کا ذریعہ معاش وہ تجارت ہے، تو تجارت اس جگہ کی 2 جگہوں سے تعلق رکھتی ہے، موسم گرما میں یہ جاتے ہیں شام اور موسم سرما میں جاتے ہیں یہ یمن، تو اب اس کو ساتھ لے جاؤں، تجارت کے بل سکھاؤں تاکہ آئندہ اپنے پروں کے ساتھ اڑنے کے قابل ہو۔ کہ چل دیے، اب جاؤ ذرا غور کیجئے، یہ ارحاسات کا چیپٹر ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے خواہ ولادت کا دن ہو یا ولادت سے پہلے کے دن ہو یا ولادت کے بعد کے دن ہو، اعلان نبوت سے قبل یہ سارے ارحاسات کہلائیں گے۔ ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، نہیں، سرکار کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے، سرکار کے حالات سے بھی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، سرکار کی خاموشی سے بھی۔ آپ نہیں جانتے حدیث سکوتی جو ہے سرکار کی، حدیث تقریری جس کو کہتے ہو، وہ سرکار کی خاموشی کا نتیجہ ہے نا۔ سرکار کے سامنے کوئی کام کیا گیا، سرکار نے منع نہیں کیا، نفرت کا اظہار نہیں کیا، اس حدیث کا نام ہے حدیث تقریری، حدیث سکوتی، خاموشی کے ساتھ سرکار نے اس کو دیکھا، تو معلوم سرکار کی خاموشی بھی لیجسلیشن پاور رکھتی ہے۔ جب کوئی مسودہ تیار ہوتا ہے نا تو اس کو 3 خواندگیوں کے ساتھ اسمبلیوں میں پڑھتے ہیں، لیڈ ایڈوائزر ایڈوائز کرتے ہیں، ڈائریکٹر پرنسپل اسے پرکھا جاتا ہے، فنڈامنٹل لا پر اسے پرکھا جاتا ہے، پرنسپلز آف پالیسی پر پرکھا جاتا ہے۔ 3 خواندگیوں سے پڑھے جانے کے بعد جب حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، پاس ہو جائے، اگر بعد میں کوئی دانشور ایسا آ جائے
جو اس قانون میں یہ ثابت کر دے کہ یہ ڈائریکٹر پرنسپل کے خلاف ہے یا پرنسپل آف پالیسی کے خلاف ہے یا ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اس کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ اس کا با اختیار ہے کہ اس قانون کو بدل کے اس کے منشا کے مطابق کر دے جو درخواست دہندہ نے اپنا منشا پیش کیا ہے۔ قربان جائیں سرکار کی خاموشی کے، کہ سرکار کی خاموشی بھی لیجسلیشن پاور رکھتی ہے۔ جو سرکار کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا اس پر نہ کوئی تنقیدی تبصرہ ہو سکتا ہے، نہ اسے ڈائریکٹر پرنسپلز پر پرکھا جا سکتا ہے، نہ پرنسپلز آف پالیسی کے آئینے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی وہ پاس ہے اور کوئی ایمان ہوتے ہوئے اس پر معترض نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اب یہ راحات کا چیپٹر چل رہا ہے، یہ جو میلادی کا حصہ ہے جناب، یہ چلے گئے شام میں، شہر بصرہ پر پہنچے۔ جب شہر بصرہ پہنچے، شہر بصرہ یہ وہی جگہ ہے سرکار کے میلاد شریف والے دن روشنی جو نکلی تھی اس سے شہر بصرہ کے محلات نظر آئے تھے۔ اگر آپ کو مکہ شریف جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے جو سرکار کے ولادت کا کمرہ ہے، آج کل وہ پرائمری اسکول بنایا ہوا ان بدعقیدہ لوگوں نے، وہ کمرہ ہے جس کی کھڑکیاں سڑک کی طرف جھانکتی ہیں، وہاں ایک ریل روڈ ہے، اس کے اوپر وہ پرائمری اسکول، بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ تو بھائی شفا بھی فرماتی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ بھی فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ دیواریں جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں، درمیان میں جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں اس کا کیا بنا؟ اگر آپ آج بھی وہاں جائیں، دوپہر کی دھوپ میں چاہیں ٹیلیسکوپ لگا کے آپ ان محلات کو دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ جب آپ دوپہر کی دھوپ میں دن کی روشنی میں ٹیلیسکوپ لگا کے نہیں دیکھ سکتے تو بتائیے ان کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہو جانا، شیشہ نما ہو جانا، یہ کس نے کیا ہے؟ اور پھر ان کی جو اتنی بینائی کہاں ہے؟ ایک آدمی اگر مری والے پہاڑ پہ دیکھ کے ٹیلیسکوپ لگا کے کراچی کے محلات دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اس سے زیادہ دور ہے شہر بصرہ۔ شہر بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ کہتے ہیں جس وقت فلما اشرفو، جب اس مقام پر جا کے جھانکے تو وہ حضرت حتن و حتوتن، یہ عربی زبان میں اترنے کے لیے، فروکش ہونے کے لیے سوال ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے وہاں جا کر کے ڈیرے ڈالے تو وہاں ایک چرچ تھا جس کا جو پریسٹ ہے اس کا نام بحیرہ تھا۔ ترمذی نے بحیرہ کو ترجیح دیا ہے، لیکن امام ابن اسیر جزری نے اس کو کہا وہ بحیرہ ہے، تو لفظ دونوں لیگلائز ہوئے ہیں، بحیرہ کہنا بھی درست ہے، بحیرہ کہنا بھی درست ہے۔ کہتے وہ نیچے اتر آیا، فکان یتحلل بین خلالہم بین رکابہم، وہ آ کر کے ان کے جتنے بھی سامان کھلے ہوئے تھے ان کے درمیان پھرنے لگے، وہ پھرنے لگا اور آ کر کے جب سرکار کے پاس پہنچا فاخذ بیدیہ، سرکار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ اس وقت کے عارفین میں سے تھا نا، اس لیے اس کے دل کی روشنی کام کرتی تھی نا، نہیں تو اس کو کس طرح پتہ چلتا؟ کہتا ھذا حبیب رب العالمین، یہ ساری کائنات کے خدا کا محبوب ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہی جو ہے ساری کائنات کے خالق و مالک کا رسول ہے۔ ابو جہل کو بڑا گراں گزرا، کہا میرا نام نہیں لیا، اس بچے کا نام لیتا ہے، اس کو ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حبیب بھی یہی ہوا اور یہ رسول رب العالمین بھی یہی ہوا۔ ما علمک، تو تجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے؟ تجھے کس نے بتایا یہ اللہ کا رسول ہے؟ سبحان اللہ۔ رسول ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن بھی دیکھ کے تو اعتراف کرے۔ مرزا قادیانی اگر کسی کے شہر میں گھسے تو بیل بھی یا بدک کے بھاگ جائیں۔ یہ مسئلہ ہمارے علم عقیدہ کا کہ ہر نبی کے لیے ساری سوسائٹی سے زیادہ خوبصورت ہونا، ساری سوسائٹی سے زیادہ شاذور ہونا، یہ اس کے ضروریات میں سے ہے۔ آج تک کوئی نبی
کوئی رسول بدصورت ہو کر کے دنیا میں نہیں آیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آپ کے احساس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ باہر سیر کے لیے نکلے، آگے باغبان تھا، بیڑے تھی، ریوڑ تھا، سرو و شنار تھے. گاہ بگاہ خاطر جد سیر یارو سوئے بوستان سونے روان تھی دے. آمن وجد بے سرو و شنار بانکے اندر غش والی باغبان تھی دے. تو حضور پر نور سرور عالم صدم کو جب اس نے دیکھا، یہ نعرہ لگایا یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. ابو جہل پوچھتا ہے تجھے کس طرح پتا چلا ہے؟ اس نے کہا میں منہ پر بات نہیں کرتا، میں مدلل بات کرتا ہوں. میں نے کسی کمزور کے بارے میں بات کی ہوتی تو میرے پاس دلیل کوئی نہ ہوتی. دلیل ہے میرے پاس. کیا کہتے ہیں کہ اذا دخلتم العقبہ، اس سامنے والے گھاٹی سے جب تم داخل ہو، لم یبقا شجر ولا خجر الا خرا له ساجدا. کہتے تو فلاں گھاٹی سے جب اندر آ رہے تھے اس وقت نہ کوئی درخت رہا ہے اور نہ کوئی پتھر رہا ہے جس نے اس کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو. اور لا یسجدان الا لنبی، درختوں اور پتھروں کو نبیوں کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت نہیں ہے. اس سے میں سمجھا ہوں کہ یہ نبی ہے اور اس کے سامنے جھکنے والوں نے پہچان کے اس کے سامنے سجدہ کیا. اب جناب جو ساتھ تھے ان کو نظر نہ آئے، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اپنے چرچ میں اس کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ساتھ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. اب جناب اس نے کہا آج کا کھانا آپ نے نہیں کھانا. آگے کانو یمرون علیہ لا یلتفت علیہم، وہ ان کے پاس سے گزرا کرتا تھے لیکن وہ کبھی ان کی طرف دھیان نہیں کیا کرتا تھا. آج پہلی مرتبہ اس نے انہیں دیکھا اور اسے دیکھ کے متاثر ہو کر کے کہا آج تمہارا کھانا میں پکاؤں گا. دن کا وقت ہے، جب کھانا پکایا، کھانا تیار کر کے لایا، ان کو کہتا ہے یا درخت کے نیچے کو کپڑے بچھاؤ. کپڑے بچھایا، کھانا اس پہ لگا دیا. سرکار بیچ میں نہیں ہے. اس نے کہا جس کے لیے کھانا پکایا وہ تو ہے نہیں، اس کو بلا. وہ کہاں کانا فی ابل، وہ اونٹوں کے چرانے میں لگے ہوئے تھے. ان کو چھوٹا سمجھ کے انہوں نے اونٹوں کے چرانے پر لگایا. جس وقت وہ آ رہے ہیں ان کو بلایا گیا تو بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تو وہ بہرا راہب کہتا ہے دیکھو تم سائے میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ دھوپ میں آ رہا ہے لیکن دھوپ لگ رہی ہے اسے. یہ سایہ کس مقصد کے لیے ہے؟ معلوم ہے جس کا محبوب ہے، جس کا حبیب میں نے بتایا نا، حبیب رب العالمین، یہ نشانی ہے حبیب ہونے کی. حبیب ہونا اس پر چاہنے والا چھاتا لگاتا ہے کہ اس کو دھوپ نہ لگے. رب کریم نے اس کے لیے اوپر قدرتی چھاتا لگایا ہوا کہ نہیں. جب سرکار آئے آگے ان اشراف قریش نے اپنی محفل جمائی ہوئی ہے، سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سائے میں کوئی جگہ نہیں ہے تو دھوپ میں ہی سرکار آ کے بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھتے گئے تو سارا اس ببول کا سایہ جھک کے سرکار کی طرف چلا گیا. سارے دھوپ میں ہو گئے، صرف سرکار سائے میں ہے. اب یہ منظر دیکھ کے کہتا ہے اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ حبیب رب العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے. اب جناب کھانا کھا چکے، اس وقت وہ راہب کہتا ہے اے ابو طالب میں تجھے خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں اس کو آگے نہ لے جاؤ، ان کو رومی مار ڈالیں گے، ان کو پہچان لیں گے. اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ ان کے رومیوں کے بندے آ گئے. راہب نے ان سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ جو نبی آخر الزمان ہے اس کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا ہے. آج ہمارے روحانی پیشواؤں کی اطلاع ہے کہ وہ اس سرزمین میں آنا چاہتا ہے، تو جتنے بھی راستے ان کو اپروچ کرتے ہیں سب راستوں پر بندے گئے ہوئے ہیں. اس راستے پر ہمیں بھیجا گیا، یہ ہم پکڑ کے ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں پکڑ سکتے، نہ پیش کر سکتے ہو. جناب مطالب کی محنت کی کہ ان کو واپس کر دو. اس جگہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پر محدثین کو اعتراض ہے. وہ کیا
کہ سرکار نے ان کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور جناب بلال حبشی کے ساتھ ان کو واپس کیا. کہتے ہیں یہ حدیث مدرج ہے، کسی دوسری حدیث کا ٹکڑا جو ہے نا وہ دسیم کی غفلت سے اس کے ساتھ لگ گیا. کیوں؟ سرکار کی 10 سال عمر ہے، 2.5 برس حضرت ابو صدیق چھوٹے، ان کو تو چچا لے کے گئے تھے کہ یہ اب مرائق ہو رہے ہیں، بلوغت کے قریب آ رہے ہیں، ان کو تجارت کے اصول سکھائیں. ان کو کون لے گیا ہے؟ اور بلال حبشی ان دنوں پیدا ہی ابھی نہیں ہوئے تھے. یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اپنا مدوس سے سرکار کو انہیں واپس وطن بھجوایا گیا. تو اب یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال ہے جس کو دیکھ کر کے دنیا متاثر ہوئی ہے. اس وجہ ہم سرکار کے میلاد کے وقت کے واقعات بھی، پہلے کے واقعات بھی، بعد کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو کشش پیدا ہوتی ہے وہ واقعی بات سے نہیں پیدا ہوتی. کیوں؟ بعد میں تو منکر کہہ سکتا ہے کسی سے سیکھا ہوگا، کسی کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، لیکن جس وقت ماں کی گود میں اس وقت یہ کیا کہے گا؟ جب چاند سرکار کی انگلی کے اشارے پر رقص کرتا ہے کیا کہے گا؟ اسی لیے بھائی شفا کہتی ہیں سب سے پہلی دعوت جو مجھے سرکار کے دین کے بارے میں دی وہ سرکار کے میلاد میں دی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں سب سے پہلی دعوت جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے دی ہے وہ سرکار کے اس واقعے نے دی ہے جو سرکار گہوارے میں پڑے ہوئے تھے اور سرکار چاند سے زیر لب بات کر رہے تھے. انگلی کا اشارہ جدھر ہوتا تھا تو چاند ادھر گھومنے لگتا تھا. اس بات نے مجھے بات بنوا لی کہ یہ عام قسم کا بچہ نہیں، یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے جس کے لیے کوئی اللہ نے کائنات بنائی ہے. یہ تھا آج کا پیغام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج ہمارے دارالعلوم میں میلاد شریف کی محفل تھی، لیکن میں تو جا نہیں سکتا کہ میرے پاؤں دکھتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے. مگر جن لوگوں نے آج کے لیے قرآن پڑھ کے دیا ہے وہ آکسفورڈ والے بابا دل محمد کے خاندان کے لوگوں نے بہت سارا قرآن مجید پڑھ کے دیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں کے رہنے والے انہوں نے قرآن مجید پڑھ کے دیا ہے. اور چودھری محمد عریف صاحب اور چودھری ندیم صاحب اور چودھری محمد بشیر صاحب ان لوگوں کے خاندان کے لوگوں نے ہمیں قرآن پڑھ کے دیا ہے. ان کو بھی سال ثواب کرنا ہے. اور پاکستان کے بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے تلاوتیں کر کے دی ہیں، ان کے لیے کریں گے. ختم شریف پڑھا جا چکا ہے، ختم شریف پڑھا جا چکا ہے. اب دعا کرتے ہیں. مولا کریم جو کلمات طیبہ نے خود پڑھے ہیں، جو میرے دوستوں نے پڑھ کے دیے ہیں، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جتنی چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں، دارالعلوم والوں نے اپنے طور پر لنگر کا بندوبست کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے ڈیرے اور ختم کے لیے ہمیشہ ہی بندوبست کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم نے بندوبست کیا. اللہ کے جو چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں قبول و منظور ہوا، ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کے ساتھ ہوا. اور ہمارے سلسلے کے درویش تھے فقیر سائیں ٹیلفورڈ والے، اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے بچوں نے کافی سارا قرآن مجید پڑھ کے دیا ہے. اللہ کرے ان کی مبارک کو حاج کے کار خیر کا سوال سال ہوا. اور حاجی محمد اشرف صاحب برٹرا ٹینٹ والے، چودھری محمد یونس صاحب برٹرا ٹینٹ والے، اور اس طرح کے ہمارے دوسرے دوست جو مختلف شہروں میں رہنے والے، اور حیدرآباد دکن میں سادات کے خاندان کے لوگ، بیجاپور کے لوگ، اور بارہمولہ کے ہمارے مسلمان مریدین، انہوں نے پڑھ کے کلمات دیے ہیں. اور سری نگر کے اندر رہنے والے ہمارے بہت سارے دوستوں نے کلمات طیبہ پڑھ کے دیے ہیں. اللہ کریم آج کے کارۂ خیر کا ثواب ان سب دوستوں کے آباء و اجداد، ننیال ددیال سسرال متعلقین الوائقین کے روایت کو سب کے ساتھ. اور مولا کریم جن لوگوں کا نام لیا ان کی برکت سے اور تمام انبیاء و مرسلین کی برکت سے نبی پاک علیہ السلام کی ساری آل بیت کی ارواح مقدسہ کو آج کا ثواب حضور کے ادوار مطالعات بناتی کی بات مولا وقت شہیدان دست کربلا نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے روایت مقصد کے ساتھ آمین اور خصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی قرار، اشرف مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین اصحاب، حاضرین صلح حدیبیہ آمین اور تابعین اتباع تابعین کے روایت مقصد کے ساتھ آمین اور تمام زمرہ اولیاء اللہ کے روایت مقصد کے ساتھ آمین بالخصوص حضرت غوث ثقلین پیر کبیر کے موسمانی خواجہ غریب نواز سلطان سرکار، داتا گج بخش شریف، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، آمین سید ابوالحسن شاذلی استی رضی اللہ عنہ، خواجہ خواجگان سید سید پیر میرعلی شاہ صاحب گولوی، بابو جی صاحب گولوی، آمین لال جی صاحب گولوی، آمین چھوٹے لال جی صاحب گولوی، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ وسلم صاحب، خواجگان شورا شریف، خواجگان مسلزئی شریف، خواجگان دلی شریف اور خواجگان حضرت آمین خواجہ حضرت برہانی رحمۃ اللہ علیہ آمین اور تمام خواجگان نتھیال شریف، خواجگان بابی شریف، خواجگان رواتر شریف، خواجگان ٹنگور شریف، خواجگان ٹانگری شریف، خواجگان رواد شریف اور خواجگان مسلزئی شریف، خواجہ دوست محمد قنداری، خواجہ احمد سعید مدنی، خواجہ مظر جان جانا، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی اور مولانا فضل خیر آبادی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، سید لاڈلے حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بہت صاحب، اے مولا کریم کل روئے جبر و جتنے ہماری محبت والے لوگ دنیا فانی سے گئے سب کے بعد قسم کے ساتھ مولا کریم جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے، جو عبادت کیا اس کی برکت سے، ہمارے جتنے مریدین مخلصین محبین یاران و اخوال کی جو مصیبتیں ہیں دور فرما، ان کی جو نیک عاجزہ پوری فرما، جن کے گھروں میں نرینہ اولاد نہیں ہے اپنے فضل سے نرینہ اولاد عطا فرما، اور اپنے فضل سے جن کے گھروں میں نرینہ اولاد ہے مگر کم ہے اور مزید اولاد عطا فرما، اے مولا کریم بے روزگاروں کو باوقار روزگار عطا فرما، رزق روزی میں برکت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، آپ اشتیاق کے گھر میں نرینہ اولاد عطا فرما، میرا لانگری ہے یاسر اللہ کریم اس کے گھر میں نرینہ اولاد عطا فرما، شادی رمضان کے گھر میں نرینہ اولاد عطا فرما، اور ندیم کے چھوٹے بھائیوں کے گھروں میں نرینہ اولاد عطا فرما، اور اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، اور اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، اے مولا کریم جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف وہ نقشے بنا کے پھیلا رہے سرکار کے حضرت کار مولا کریم ان کو ذلیل و خوار فرما، ان کو آسمانی آفات میں مبتلا فرما، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نبی آخر زمان کی شان میں ہم کارکیچر کر رہے ہیں، یہ کارکیچرنگ ان کی ایسی گھسیڑ کے رکھ دے مولا کریم تاکہ اس صفت کا کوئی بندہ دنیا میں آئندہ اس طرح کا کام نہ کر سکے، مولا کریم آج کہا رہا ہے خیر کا ثواب حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلمان توسوی اور خواجہ نور محمد مہاروی، خواجہ نظام الدین، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ ثور بیا کجری نصیر خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت خواجگان کریام شریف، سید شاہ عبدالرحیم رحمۃ اور خواجگان اچ شریف، سید پیر شاہ محمود اچی، مبارک کانی محمد الرانی اور محمد الرانی اور سید عبدالقادر جیلانی اور سید حمد گنج بخش، سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے کبرا پیر مرشد
سید پیر ولایت الشاہ محتاب الشاہ شاہ حسین الشاہ حسنین الشاہ امیر الشاہ مردان الشاہ سلطان الشاہ شاہ بلقیس روح مبارک کو احسان فرما. میرے نانا جی سب سید پیر شاہ شاہ خوبصورت اللہ سے آپ کے تمام جدہ پاک کے رام اور میری بھائی صاحب سیدہ میری جان فاطمہ بھائی سردار میرے بھائی مولوی صاحب میرے قبلہ پیر مرشد سید پیر ولایت الشاہ محتاب الشاہ شاہ حسین بادشاہ شاہ امیر شاہ مردان شاہ سلطان شاہ شاہ مغین رحمت سید شاہ مردوس سید شمس الدین خان محمد شاہ چراغ لاہوری رحمت اللہ سید شاہ عبدالرزاق صاحب شاہ المعالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجگان حجرہ شریف اور شاہ خواجگان کھڑی شریف کے روان کا سب کے ساتھ بڑی شاہ لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل ہوئے زمین جی اولاد رسول گزے سب کے روان مقدسہ نے صاحب میرے خاندان کے سید شاہ حسین بادشاہ شاہ حسین بادشاہ شاہ سوار بادشاہ شاہ اکبر بادشاہ اور سید میرے شاہ صاحب دلکالی والے اور یہ احمد علی شاہ صاحب طوطے والے اور یہ جلال الدین شاہ صاحب خود سیدہ والے اور سید شاہ مغل والا پیر رحمۃ اللہ کل ہوئے میری جیتی اولاد رسول گزری ہے. جتنے میرے مریدین مخلصین جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور دنیا سے وفا کی حالت میں گئے ہیں اور لیکن آج کے تمام کارائے خیر کا سوال ان کی ارواح مقدسہ کو احسان فرما ان کے گھروں کو باغ و بہار فرما دین دنیا رات تو چوری طرف صلی اللہ علیہ وسلم